اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، زہے عزت و اطلاع محمد سبحان اللہ کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، اور تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش کیا بات ہے، جلائے خدا اور بجھائے محمد، سبحان اللہ اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، کیا بات ہے، کیا خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں نے خدا کی رضا چاہی، تمام نبیوں نے خدا کی رضا چاہی، لیکن حضرات محترم ہمارے آقا وہ آقا ہے، ہمارے نبی کی شان وہ شان ہے کہ تمام نبی خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا میرے حبیب کی رضا کیا چاہتا ہے۔ بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ حدیث پاک سنیں، بخاری شریف کے اندر ہے، ایک مرتبہ صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، آقا اپنے حجرے میں ہیں، حضرات محترم تفسیرہ کر رہے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، اے میرے ساتھیوں، اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثارو، اللہ نے حضرت آدم کا مرتبہ بہت بلند کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام نسل انسانیت کا باپ بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا۔ وہ تعریف کر کے بیٹھے، دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ حضرت شیش کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے۔ پھر اس کے بعد ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت نوح کا مرتبہ بلند ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سب سے پہلا رسول بنایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات دیے، بے شمار کمالات اور خصوصیات دے کر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ حضرات محترم یہ تعریف کر کے بیٹھے، ایک صحابی پھر کھڑے ہوئے، حضرت ابراہیم کا مرتبہ بلند ہے، کیونکہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال، یہ خصوصیات بخشی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دے رہا ہے تو مال راہ خدا میں قربان کر رہے ہیں، اگر حکم دے رہا ہے تو بچے کی قربانی پیش کر رہے ہیں، اگر حکم دے رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر پرواہ کرتے ہیں تو رب کی رضا کی پرواہ کرتے ہیں، اگر پرواہ کرتے ہیں تو رب کی مرضی کی پرواہ کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم یہ تعریف کر کے بیٹھے، ایک صحابی پھر کھڑے ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے التجا کرتے ہیں، اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ حکم دیتا ہے، اے موسیٰ اگر دیدار کرنا ہے تو آ جاؤ کوہ طور پر، ہم تمہیں دیدار نہیں بلکہ اپنے نور کی تجلی کا دیدار کرائیں گے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر پہنچے، کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی کو ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کے وسیلے سے اس نور کی تجلی کا دیدار کیا۔ وہ تعریف کر رہے ہیں کہ نوح کا مرتبہ بلند ہے، شیش کا مرتبہ بلند ہے، آدم کا مرتبہ بلند ہے، حضرت لوط کا مرتبہ بلند ہے، حضرت ہود کا مرتبہ بلند ہے، حضرت عیسیٰ کا مرتبہ بلند ہے، حضرت موسیٰ کا مرتبہ بلند ہے۔ میرے آقا اپنے حجرے سے تشریف لائے اور آنے
کے بعد تمام صحابہ سے کہا اے میرے صحابیوں میں نے تمہاری گفتگو کو سن لیا ہے, میں نے تمہاری تمام باتوں کو سنا. واقعی حضرت آدم صفی اللہ ہے, واقعی حضرت نوح نجی اللہ ہے, واقعی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے, واقعی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے, واقعی حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے, واقعی حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے. لیکن میرے صحابیوں سنو, آدم کا مرتبہ اپنی جگہ پر, حضرت نوح کا مرتبہ اپنی جگہ پر, حضرت شیس کا مرتبہ اپنی جگہ پر, حضرت موسیٰ کا مرتبہ اپنی جگہ پر. لیکن اللہ نے مجھے صفی اللہ نہیں, نجی اللہ نہیں, خلیل اللہ نہیں, بلکہ مجھے حبیب اللہ بنا کر. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. علماء اہل سنت مولانا نظام الدین نظامی صاحب قبلہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. تو صفی کا مرتبہ اور ہے, نجی کا مرتبہ اور ہے, خلیل کا مرتبہ اور ہے, کلیم کا مرتبہ اور ہے, لیکن حبیب کا مرتبہ رات محترم آپ کہیں گے مولانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا. خلیل کے معنی بھی دوست آتے ہیں, کیا آتے ہیں دوست, اور حبیب کے معنی بھی دوست آتے ہیں, معنی میں یکساں نہیں ہے. پھر حضرت ابراہیم اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حبیب اور خلیل کی مناسبت سے دیکھا جائے دونوں برابر ہوئے, لیکن حضرات محترم میں تھوڑا سا فرق آپ کو بتاتا ہوں. واقعی خلیل کے معنی بھی دوست ہیں, واقعی حبیب کے معنی بھی دوست ہیں, لیکن معنی میں تھوڑا فرق ہے, معنی میں تھوڑا فرق ہے. آپ پوچھیں گے مولانا نظامی فرق کیا ہے؟ حضرات محترم علماء سے پوچھیں. خلیل اس کو کہتے ہیں جو خدا سے محبت کرتا ہے, سبحان اللہ, اس کو کہتے ہیں جو خدا سے محبت کرتا ہے, اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس سے خدا محبت کرتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے, کہ ہے رب سلم صدائے محمد. تو حضرات محترم دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضرت علی فرماتے ہیں ایک مرتبہ, کچھ لوگ کہتے ہیں نا نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں, نبی مر کر مٹی میں مل گئے, نعوذ باللہ. نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خصوصیات نہیں بخشی, جیسے وہ ویسے ہم. لیکن حضرات محترم میں بتانا چاہوں گا, حضرت علی حدیث پاک کے راوی ہیں, بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مصطفیٰ کے ساتھ شہر مکہ میں تھا, شہر مکہ میں نبی کے ساتھ تھا. حضرت علی فرماتے ہیں اتنے میں نے دیکھا کہ آقا مکے کے گرد و نواح میں ٹہلنے کے لیے نکلے, گھومنے کے لیے نکلے. میں بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی کے پیچھے پیچھے مکے کے گرد و نواح میں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اگر نبی کسی پہاڑی کے درمیان سے گزرتے تو آواز آتی الصلاۃ والسلام, اگر کسی درخت کے درمیان سے گزرتے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرت علی فرماتے میں نبی کے ساتھ تھا, نبی کے ساتھ گھوم رہا تھا, میں نے دیکھا اگر نبی پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے تو کنکر و پتھر سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں اگر نبی پہاڑی کے درمیان سے گزرتے تو پہاڑی کی چوٹی سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کنکر و پتھر سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اگر درختوں کے درمیان سے گزرتے نبی تو درخت کے پتے پتے سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. درخت کی شاخوں سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. درخت کی ٹہنیوں سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت, مدن فصاحت و بلاغت, کنز الکرامت کی جب نظر اس حدیث پر پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام, ان پر سلام جن کو تحیہ شجر کی ہے, اور انسان ہی نہیں ہے ثنا خوان مصطفیٰ, پتھر بھی بولتا ہے محمد. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر,
نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد مولانا نظام الدین صاحب قبلہ علماء اہل سنت سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد انسان ہی نہیں ہے ثنا خان مصطفیٰ پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں تو حضرات محترم یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے جب میرا کوئی غلام مجھے زمین پر پکارتا ہے تو میں مدینے سے اس کی مدد فرماتا ہوں عقیدہ ہے کہ نہیں ہے نبی کا غلام اگر واقعی خلوص قلب کے ساتھ نبی کو پکارے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد فرماتے ہیں اور مدد فرمائی یہ مثالیں ہیں وہ کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں جس کو وہابی بھی مانتے ہیں حضرات محترم حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کے شہر میں پہنچا مدینہ المنورہ پر اور 5 دن نبی کے شہر میں ٹھہرا آخری روایت پیش کر رہا ہوں بہت اچھی مدامت آپ وفاء الوفا کے حوالے سے آپ سنیں حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں کہ میں نبی کے شہر میں پہنچا اور میں 5 دن نبی کے شہر میں ٹھہرا لیکن میرے پاس اتنا کھانے پینے کا سامان نہیں تھا وہ ختم ہو گیا اور خودداری نفس نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دیا میں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا حضرت ابو الخیر فرماتے میں ادھر بھٹکا ادھر بھٹکا ادھر گھوما ادھر گھوما بھٹکتا رہا بھوک اور پیاس کی شدت سے میرا جسم کمزور ہو چکا تھا آزا جواب دے چکے تھے میں لاغر اور ناتواں ہو چکا تھا لیکن کسی سے سوال نہیں کر رہا ہوں جب زیادہ کمزوری کے حالات زیادہ کمزوری کے اثرات ہوئے تو حضرات محترم فرماتے ہیں مجھے نبی کے روزے کی یاد آئی فرماتے ہیں مجھے نبی کے روزے کی یاد آئی میں ادھر ادھر نہیں پھٹکا نبی کے روزے پر پہنچا نبی کے روزے پر پہنچنے کے بعد میں نے تینوں بارگاہوں میں سلام پیش کیا حضرت ابو بکر کو بھی سلام کیا حضرت عمر کو بھی سلام کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام کیا اور سلام پیش کرنے کے بعد میں روزے کی دیوار سے تھوڑا ٹیک لگا کر بیٹھا ہی تھا میری آنکھ لگ گئی میں سو گیا آپ بتائیے ذرا جو 5 دن کا بھوکا ہو جسم کمزور ہو آزاد جواب دے چکے ہوں اور وہ اگر ٹیک لگائے تو کیا اسے نیند آ سکتی ہے نہیں آ سکتی لیکن حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں میں نے ٹیک لگائی ٹیک لگانا تھا کہ مجھے نیند آ گئی اور جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں سامنے سے مصطفیٰ تشریف کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ آقا کی آمد ہو رہی ہے تو حضرات محترم حضرت ابو الخیر کا سونا یہ ایک بہانہ تھا خواب میں مصطفیٰ کو تشریف لانا میں آقا کی آمد ہونا تھی حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا میں نے دیکھا آقا تشریف لا رہے ہیں کس شان سے آ رہے ہیں آقا کس شان سے تشریف لا رہے ہیں مدینے والے داہنی جانب حضرت ابو بکر چل رہے ہیں بائیں جانب حضرت عمر چل رہے ہیں پیچھے پیچھے حضرت علی چل رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آسماں کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں چل رہا ہو آمینہ کا لال ستاروں کے جھرمٹ میں چل رہا ہو حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں آقا میرے قریب تشریف لائے حضرت علی پیچھے سے آگے آئے آنے کے بعد مجھے ہلایا مجھے جھنجھوڑا اور کہا قم قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی لیٹا ہوا کیا کر رہا ہے سوتا ہوا کیا کر رہا ہے اٹھ کھڑا ہو جا مصطفیٰ تشریف لائے ہیں بات ہے سبحان اللہ میں کھڑا ہو گیا میں کھڑا ہونے کے بعد آقا کے چہرے کو دیکھنے لگا آقا کی نورانی پیشانی کو دیکھنے لگا حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں میں بھوکا تھا پیاسا تھا لیکن جیسے ہی میری نظر آمینہ کے لال کے چہرے پر پڑی ہے تو آدھی بھوک وہی ختم ہو گئی حضرت ابو الخیر فرماتے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو الخیر ہمارے شہر میں ہو اور پریشان بھوکے ہو آقا نے خواب ہی کی حالت میں حضرت ابو الخیر کو ایک روٹی عطا فرمائی کیا ایک روٹی عطا فرمائی حضرت ابو الخیر فرماتے میں سو رہا تھا
ख्वाब ही की हालत में भूखा तो था ही, आधी रोटी ख्वाब की हालत में खा गया। और लेकिन कमाल की बात यह है, जब बेदार होता हूं तो क्या देखता हूं, बची हुई आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बची हुई आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद है। ख्वाब आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं, फलाना लोग भी देखते हैं, लेकिन हमारे ख्वाब और हजरात मोहतरम आशिकों के ख्वाब में बड़ा अंतर होता है, बड़ा फर्क होता है। हम ख्वाब देखते हैं करोड़पति बनने के, हम ख्वाब देखते हैं हजरात मोहतरम लखपति बनने के, हम ख्वाब देखते हैं एमएलए बनने के, हजरात मोहतरम एमपी बनने के। लेकिन हजरात मोहतरम आशिकों की शान ये है, वो ख्वाब जब देखते हैं तो कभी काबे की छाव में होते हैं, कभी गुंबदे खजरा की छाव में होते हैं, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का दीदार करते नजर आते हैं। हजरत अबुल खैर फरमाते हैं, मैं सोया हुआ था, ख्वाब में नबी तशरीफ लाए, मुझे रोटी अता फरमाई, मैं ख्वाब ही की हालत में आधी रोटी खा गया। आधी जब बेदार हुआ तो क्या देखता हूं, बची हुई मेरे हाथ में मौजूद है। तो इससे पता चला कि ख्वाब में नबी का आना ये ख्वाब नहीं होता, बल्कि हकीकत होता है। और ख्वाब ही की हालत में अपने गुलामों की मदद कर देना ये भी ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत होता है। आला हजरत इसी तरफ इशारा करते हैं कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना निजामुद्दीन निजामी साहिब, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आका की अज़मत को पहचानने की, नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे कहने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई तो अल्लाह माफ़ फरमाए। एक मरतबा कलमा तय्यब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु